سورہ انفال کے 6 رکوع اور 10ویں پارے کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تم ملو، فئۃ، ایک گروہ سے، ایک لشکر سے، یعنی جب تمہارا مقابلہ کسی فوج سے ہو، فاثبتوا، تو تم ثابت قدم رہو، گھبراؤ مت، اور فتح کے لیے تم کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ثابت قدم رہنا، اللہ کا بہت ذکر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنا، یہ 3 کام ہیں کہ ہر اسلامی فوج کو یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن جس اسلامی فوج کا یہ حال ہو کہ شراب پیتی ہو، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ عراقی فوج کو اتنی بڑی شکست ہوئی کافروں کے مقابلے میں، تو ایسے ہی نہیں ہو گئی۔ فوج نے جو غداری کی، کیوں کی؟ عراقی فوج میں بے حیائی بہت عام ہو چکی تھی، زنا عام ہو چکا تھا، شراب عام ہو چکی تھی۔ تو پہلے کوئی بھی دشمن حملہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کو دین سے دور کر دیتا، تو پہلے انہیں دین سے دور کیا گیا، بے حیائی میں، شراب نوشی میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ فوج کا حال یہ تھا کہ داڑھی شریف رکھنا فوج میں جرم تھا، ڈیوٹی کے موقع پر نماز پڑھنا جرم تھا۔ اب آپ بتائیے، وہ اسلامی فوج تو نہ ہوئی کہ جس فوج میں نماز پڑھنا جرم ہو، ہر وقت جرم نہیں، لیکن ڈیوٹی ہے یا ٹریننگ ہو رہی ہے یا میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ کئی ممالک کی فوجوں کے اندر یہ مسائل ہیں۔ پھر بتائیے کیا فائدہ اس اسلحے کا اور کیا فائدہ ہتھیاروں کا؟ جب تک روحانی ہتھیار نہیں ہوگا مسلمان کبھی غالب نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان کے لیے آخرت ہے۔ ہاں، کافر شراب پیے، زنا کرے تو وہ اپنے ہتھیاروں سے جنگ جیتتا ہے، مسلمان کو ہتھیار اسی وقت کام آئیں گے جب تک روحانی ہتھیار ہو۔ تو ہماری کامیابی کے لیے ثابت قدمی، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری، یہ ضروری ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اور یہ چیزیں ہم سب کے لیے ہیں، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ تو آج جب مسلمان بزدل ہو گئے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے، جس گھر میں لڑائی ہو، جس گھر میں اندرونی مسائل ہوں، وہ باہر کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اور ہر کوئی دیکھے گا، بولے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب یہ سب متحد ہوں گے تو کوئی حملہ کیسے کرے گا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، یعنی تمہارا روب ختم ہو جائے گا اگر آپس میں تم لڑے۔ وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا، اور تم نہ ہونا کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، بطرًا، اتراتے ہوئے، جنہوں نے اپنے مال پر اور اپنے لشکر پر کافروں نے فخر کیا۔ تو اے مسلمانوں، کبھی تم اپنی طاقت پر اترانا نہیں، نہ افرادی قوت پر، نہ اسلحے پر، نہ میزائل پر، نہ جدید ٹیکنالوجی پر، کبھی بھی اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کرنا۔ وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نکلے، تو تم نکلنا اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا مت کرنا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، تو کبھی تم ایسا نہ کرنا، ورنہ تمہیں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرنے والا ہے۔ وہ بہت برے کام کر رہے تھے۔ 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل روانہ ہوا۔ راستے میں ابو سفیان کا خط ملا، اور ابو سفیان نے لکھا کہ اب میں نے سمندر کا راستہ اختیار کر لیا ہے، مسلمان اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ مسئلہ یاد رہے کہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابو سفیان ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر مکے آ رہے تھے، تو مسلمانوں نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ میں یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ بعض کفار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے تجارتی قافلے پر حملہ کیوں کیا۔ بات یہ تھی کہ اسلامی ریاست بننے کے بعد کافروں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ کی ریاست کو ختم کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے کوششیں کر رہے تھے، تگ و دو کر رہے تھے، اور اس کوشش میں انہوں نے اپنے بزنس کو بڑھا دیا تھا، اور وہ بزنس کر کے جو نفع ملتا تھا اس سے وہ اسلحہ خرید رہے تھے اور مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ جنگی حکمت عملی یہ رہی ہے کہ جو حملہ کرنا چاہتا ہو آپ اسے تیاری کا موقع نہ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کیا کہ جو در حقیقت جنگی تیاری کے لیے تھا، اور جو بہت سارا اسلحہ لے کر آ رہے تھے تاکہ ان کا یہ راستہ کاٹ دیا جائے اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری نہ کر سکے۔ تو ابو سفیان نے خط لکھ دیا، اور انہوں نے لکھا کہ مجھے جاسوس نے بتایا ہے کہ مسلمان مدینے سے حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو تم میری حفاظت کے لیے پہنچو۔ ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلے، پورا لشکر۔ تو وہ کافروں کا پورا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلا۔ یہاں پر ابو سفیان نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں کافر ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں کافر میری مدد کے لیے پہنچے یا نہ پہنچے۔ انہوں نے کیا کیا، راستہ بدل لیا، اور ساحل سمندر کے راستے سے گزرتے ہوئے انہوں نے مکے کا راستہ اختیار کیا۔ جب وہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو گئے تو انہوں نے فوراً ایک خط لکھا اور ایک گھوڑے پر ایک شخص کو بٹھایا اور کہا تیز رفتاری کے ساتھ جاؤ اور ابو جہل کو یہ خط دے دو۔ اس نے خط دیا، اس میں لکھا تھا کہ اب ضرورت نہیں ہے، اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو سب کافروں نے مشورہ دیا کہ واپس چلتے ہیں، لیکن ابو جہل نے غرور کیا اور کہنے لگا ایسے نہیں، بدر کے مقام پر جائیں گے، وہاں ہم لڑکیوں کے ناچ دیکھیں گے، گانے سنیں گے، شرابیں پیئیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، موجے اڑائیں گے، اور پورے عرب میں ہماری شوکت اور روب و دبدبہ قائم ہوگا تاکہ آئندہ مسلمان کبھی حملہ کرنے کی جرت نہ کریں۔ تو انہوں نے برے اعمال کو اچھا سمجھا، شیطان نے ان کے برے اعمال انہیں اچھے کر دکھائے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال اچھے کر دکھائے۔ تو جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں اور جتنے کافر ہیں ان میں سے اکثر کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یا کفر کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں جو مسلمان ہیں اور جو دین کو سمجھتے ہیں، اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو کم از کم گناہ کو برا تو سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے بھئی دینی محفلوں میں جانے سے کیا فائدہ، ہم تو اتنے عرصے سے جا رہے ہیں، ہمارے تو گناہ ہی ختم نہیں ہوتے، ہماری تو حالت ہی نہیں بدلتی۔
تو دینی محفل میں جانا ثواب، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، کبھی تو کرم ہوگا، ایک فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ جو دینی محفل میں جائے گا کم از کم وہ گناہ کو گناہ ضرور سمجھے گا، اتنا فائدہ تو ضرور حاصل ہوگا، اور یہ فائدہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں اچھے کر دکھائے، وَقَالَ، اور شیطان بولا، لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج کے دن لوگ تم پر غالب نہیں آ سکتے، کوئی بھی آج تم پر غلبہ پانے والا نہیں۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں، تم میری پناہ میں ہو، میں تمہارے لیے پناہ ہوں۔ شیطان انسانی شکل میں آیا۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کفار جب بدر کے مقام پر پہنچے تو انہیں ایک ڈر لگا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جن کی کفار قریش سے جنگ ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر اس قبیلے نے پیچھے سے ہم پر حملہ کر دیا اور آگے سے مسلمانوں کا حملہ ہوگا تو ہم مقابلہ کیسے کریں گے۔ قریب تھا کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے خوف کے مارے، اس قبیلے سے وہ اتنا ڈرتے تھے۔ تو شیطان نے کیا کیا کہ اس قبیلے کے سردار کی شکل اپنائی اور اس قبیلے کے چند لوگوں کی شکلوں میں اس نے اپنے چیلے بنائے، اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر کفار کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری اور تمہاری جو جنگ تھی وہ آج ختم ہو چکی، ہم سب دوستی کا معاہدہ کرتے ہیں، مسلمان ہمارے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، پورا قبیلہ تمہاری مدد کے لیے تیار ہے۔ اس طرح شیطان نے ان سے وعدے کیے، لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اور اس نے فرشتوں کو دیکھا تو شیطان بھاگنے لگا۔ فلما تراءت الفئتان، پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، نکص علی عقبیہ، الٹے پاؤں شیطان بھاگا اور اس کے سارے چہرے بھاگنے لگے۔ تو کافروں نے اس سے کہا کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا، بھاگتا کہاں ہے؟ تو وہ بولا، وقال انی بریء منکم، بولا میں تم سے الگ ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جبریل امین تلوار لے کر اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے تو شیطان یہ دیکھ کر بھاگا۔ اب انہیں تو پتا نہیں تھا یہ شیطان ہے۔ جب انہیں میدان بدر میں شکست ہو گئی تو کافروں نے مکے میں جا کر یہ کہانی سنائی اور کہا کہ وہ قبیلے کے سردار نے ہمارے ساتھ دغا کیا، پہلے ہمیں بولا لڑو لڑو، اور جب جنگ شروع ہوئی تو بھاگ گیا۔ تو اس سردار کو یہ بات پہنچی تو وہ اپنے تمام چیلوں کو لے کر مکے پہنچا اور اس نے کہا کہ تم جو قسم لینا چاہو قسم لے لو۔ اتنے گواہ موجود ہیں کہ اس وقت میں وہاں پر تھا ہی نہیں، میں تو فلاں مقام پر تھا۔ تب کافروں کو پتا چلا کہ یہ شیطان تھا اور انہیں دھوکہ دے کر چلا گیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانی شیطان انسانوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہ کرپشن کر لیں، آپ یہ کام کر لیں، کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا۔ لیکن جب وہ کام ہو جاتا ہے اور پھر وہ بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا بھی تباہ ہوئی، آخرت بھی تباہ ہوئی۔ اسی طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ اسی طرح ہمارا ذہن بناتا ہے، یہ کام کر لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب انسان وہ غلطی کر لیتا ہے اور پھر جب دنیا میں رسوائی ہوتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے شیطان کے مشوروں پر عمل کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وار سے محفوظ فرمائے۔